بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطمہ زہرا اور عبادت خالصانہ۔ عبادت کی دو قسمیں ہیں، عبادت عام، عبادت خاص۔ عبادت عام نیت شائستہ ہو، گفتار و رفتار نیک ہو، ہر کام پسندیدہ ہو، اخلاق حسنہ ہو، یعنی انسان جو بھی کام کرے اللہ کی خوشنودی، رضا و تقرب کے لیے کرے، اعمال کو عبادت عام میں شمار کیا گیا ہے۔ عبادت خاص نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ یہ وہ عبادات ہیں جو خاص ہیں، ان سے ہر مسلمان بخوبی آگاہ ہے۔ یہ دونوں عبادات اپنے کامل خلوص اور مفہوم کامل کے ساتھ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی پوری افتخار زندگی میں جلوہ گر تھیں۔ فاطمہ زہرا اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کے لحاظ سے ہر زمانے کے لیے نمونۂ عمل ہیں۔ ان کی زندگی آغاز سے لے کر آخری لمحات تک عبادت ہی عبادت تھی۔ آپ کمزور اور بے کس لوگوں کے گھروں میں پانی پہنچاتی تھی، بھوکوں کو کھانا کھلاتی تھی، اپنی ذات پر دوسرے لوگوں کو ترجیح دیتی تھی۔ آپ لوگوں کو آداب زندگی اور شرعی احکام کی تعلیم دیتی تھی۔ آپ اپنے گھر اور خانوادے کے اندرونی تمام کاموں کو اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیتی تھی۔ زہد اور پارسائی کا پیکر تھی۔ آپ کی زندگی نہایت ہی سادہ تھی۔ محرومین کا احساس اور اس قدر تھا کہ آپ کی ساری زندگی حرماں پر مشتمل تھی۔ آپ اپنے شوہر نامدار کی خدمت اور اطاعت و وفا میں اپنی مثال آپ تھی۔ آپ نے امامت ولایت کا بھرپور دفاع کیا۔ جب آپ کے والد گرامی رسول اللہ نے رحلت فرمائی تو آپ پر مصائب و آلام کا ہجوم ہوا تو آپ نے انہیں برداشت کیا۔ آپ نے گزشتہ صفحات میں ان کی حیات کے بارے میں پڑھا ہے یا کچھ آئندہ صفحات میں پڑھیں گے۔ یہ سب کچھ آپ کی بندگی اور عبادت ہے جو آپ نے بھرپور خلوص و عقیدت کے ساتھ انجام دی۔ خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے خالص اور مخلص عبادت گزار بندوں کے لیے قرآن میں ارشاد فرمایا، سورہ ذاریات آیت نمبر 15 سے لے کر 19 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک متقی افراد باغات و چشموں کے درمیان ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین، جو کچھ ان کا پروردگار عطا کرنے والا ہے اسے وصول کر رہے ہوں گے۔ یہ لوگ پہلے ہی سے نیک کردار تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ رات کے وقت بہت کم سوتے تھے۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحر کے وقت اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے تھے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے اموال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے محروم افراد کے لیے ایک حق تھا۔ اس روز اہل تقویٰ یقیناً جنتوں اور چشموں میں ہوں گے۔ ان کے رب نے جو کچھ انہوں نے دیا ہے انہیں وصول کر رہے ہوں گے۔ وہ یقیناً اس دن سے پہلے نیکی کرنے والے تھے۔ وہ رات کو کم سویا کرتے تھے، سحر کے اوقات میں استغفار کیا کرتے تھے، اور ان کے احوال میں مسائل و محروم کے لیے حق ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ یہ آیات امام علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ ایک نظر روایات پر ہم اس موارد میں چند احادیث بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام سے روایت ہے کہ میری اماں حضرت فاطمہ زہرا ہر شب جمعہ معراج عبادت میں کھڑی ہوتی اور صبح تک اللہ کی عبادت و بندگی میں مصروف رہتی تھی۔ کبھی قیام میں ہوتی اور کبھی رکوع میں اور کبھی سجود میں۔ میں اس بات کا مشاہد ہوں۔ آپ مومنین و مومنات کے لیے دعائیں مانگتی اور بہت سے لوگوں کے نام لے کر کثرت کے ساتھ دعائیں کرتی اور اپنے لیے کوئی اور دعا نہیں مانگتی۔ میں نے عرض کیا، اے اماں جان، جس طرح آپ دوسرے لوگوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں اپنے لیے دعا نہیں کرتی؟ آپ نے فرمایا، اے میری جان حسن، پہلے ہمسائے اور پھر گھر والے۔ اس طریقے سے آپ نے پوری انسانیت کو انسان دوستی اور محرومین سے محبت کا درس دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری دختر فرزانہ فاطمہ اولین اور آخرین تمام عالمین کی عورتوں کے سید و سالار ہیں۔ وہ میرے جسم کا حصہ ہیں، وہ میری آنکھوں کا نور ہیں، وہ میرے دل کا میوہ سردار ہیں، وہ میری روح ہیں، وہ انسان کی شکل میں حور ہیں۔ جب وہ محراب عبادت میں اپنے رب کی بندگی کے لیے کھڑی ہوتی ہیں تو ان کا نور آسمان کے ملائکہ کے لیے اس طرح ذوفشاں ہوتا ہے جس طرح ستاروں کا نور اہل زمین کے لیے ذوفشاں ہوتا ہے۔ خداوند تعالیٰ اپنے ملائکہ سے فرماتا ہے، میرے ملائکہ میری کنیز فاطمہ زہرا کی طرف دیکھیے، وہ میری تمام کنیزوں کی سید و سالار ہیں، وہ میری بارگاہ میں محو عبادت ہیں۔ میرے خوف سے ان کا جسم کانپ رہا ہے اور اپنے تمام وجود کے ساتھ میری عبادت میں مصروف ہے۔ میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں، میں ان کے پیروکاروں کو جہنم سے نجات دے دی ہے۔ ابن فہد حلی نے اپنی کتاب ادات الدائی میں نقل کیا کہ فاطمہ زہرا جب نماز پڑھتی تھی تو ان پر خوف الہی اس قدر طاری ہو جاتا تھا کہ آپ کی سانس گھٹنے لگتی تھی، آپ ہانپنے کی کیفیت میں دکھائی دیتی تھی۔ حسن بصری سے روایت ہے کہ اس امت میں فاطمہ زہرا سے بندگی اور عبادت میں کوئی بڑھ کر نہیں ہے۔ جب وہ عبادت خداوندی کے لیے کھڑی ہوتی تھی تو ان کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص نماز حضرت فاطمہ زہرا پڑھنا چاہتا ہے وہ یہی نماز اوابین کی نماز ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ 4 رکعت نماز ہے۔ سورہ حمد کے بعد ہر رکعت میں 50 مرتبہ سورہ توحید ہے، قل هو اللہ احد پڑھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ نماز حضرت جبرائیل نے میری ماں فاطمہ زہرا کو تعلیم کی تھی، جسے نماز فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، یہ نماز 2 رکعت پر مشتمل ہے جو عام طور پر پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز کے بعد تسبیح فاطمہ زہرا پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ عربی میں بھی یہاں موجود ہے لیکن میں اردو کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ وہ خدا پاک و منزہ ہے جو ہمیشہ غالب ہے
اور بلند مرتبہ ہے، وہ پاک و منزہ ہے جو عظیم و شان و شوکت والا ہے، رفیع برتر ہے، وہ خدا پاک و منزہ ہے جو قدیم سے اپنی سلطنت میں فرما روا ہے، وہ خدا پاک و منزہ ہے جو حسن و جمال کے معنوی لباس سے آراستہ و پیرستہ ہے، وہ خدا پاک و منزہ ہے جو نور و وقار کا معنی لباس رکھتا ہے، وہ خدا پاک و منزہ ہے جو چونٹی کے قدموں کے نشان سخت و سیاہ چٹانوں پر دیکھتا ہے، وہ خدا پاک و منزہ ہے جو فضاؤں میں پرندوں کی آواز کے اثرات کو دیکھتا ہے، وہ خدا پاک و منزہ ہے جو صرف وہی ایسے کمال و جمال کے ساتھ متصف ہے، اس کا غیر یہ جمال و کمال رکھ ہی نہیں سکتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں آپ دونوں کو خیر و برکت کا عمل بتاؤں جو مجھے میرے اللہ نے تعلیم فرمایا، تم دونوں سے یاد کر لو۔ ان دونوں ہستیوں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ، وہ کون سا عمل ہے؟ رسول خدا نے فرمایا تم میں سے ہر ایک 2 رکعت نماز ادا کرے، ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، پھر 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، پھر آخر میں سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھے۔ جب تشہد میں بیٹھے تو تشہد پڑھے اور جتنا ممکن ہو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیجیے، پھر پیغمبر خدا پر درود بھیجیے اور مومنین و مومنات کے حق میں دعا کریے، اور آخر میں یہ دعا پڑھیے خدایا میں تجھے تیرے ہر نام کا واسطہ دے کر تجھے تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، جس وقت کہ تیرا وہ نام پڑھا جائے اور تجھے اس نام سے پکارا جائے تو اس نام کی حرمت اور برکت سے دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ میں تیری بارگاہ میں ہر صاحب حق کے اس حق کے ساتھ سوال کرتا ہوں جو تیری ذات پر ہے، میں صرف تجھے تیرے حق کا ہی واسطہ دیتا ہوں اور صرف تجھ ہی سے مانگتا ہوں، میری یہ دعا قبول فرما۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ عظیم خطرے کو دفع کرنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھی جائے جس طرح کی فاطمہ زہرا پڑھتی تھی۔ سلام پڑھنے کے بعد رسول اللہ پر درود و سلام بھیجا جائے اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے یہ دعا کریں خدایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کے توسل سے تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، ان کے عظیم حق کے وسیلے سے تجھ سے توسل کر رہا ہوں، اس حق کی کنا معرفت اور تیری ذات والا صفات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور اس حق کے ساتھ کہ جس کا حق تیری بارگاہ میں عظمت رکھتا ہے، اور میں تجھے تیرے پاک و پاکیزہ اسما کے ساتھ، تیرے کامل و اکمل کمال کے ساتھ جن کے بارے میں تو نے مجھے حکم دیا ہے میں ان کے ساتھ تجھے پکاروں، میں تجھے تیرے اس عزت و عظمت والے نام کے ساتھ پکاروں جس کا حکم تو نے حضرت ابراہیم کو دیا تھا۔ وہ پرندوں کو آواز دے کر ان پرندوں نے حضرت ابراہیم کی آواز پر انہیں لبیک کہا تھا، اور میں تجھے اس نام کے ساتھ پکار رہا ہوں کہ تو نے آگ کو حکم دیا تھا کہ حضرت ابراہیم پر سرور و سلامت ہو جا، تو وہ سرور و سلامت ہوگی، اور تیرے اس نام کے ساتھ جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اس نام کے ساتھ جو تیرے نزدیک اشرف ترین ہے، اس نام کے ساتھ جو تیرے نزدیک بزرگ و برتر ہے، اور اس اسم کے ساتھ جو دعا کو سریع ترین قبولیت عطا کرتا ہے، اور اس نام کے ساتھ جو دعا کو طلب کو بہتر سے بہتر بناتا ہے، اور اس نام کے ساتھ جو ہی تیرے نام اور اسی کا ہی استحقاق رکھتا ہے، اس کے ذریعے تیری بارگاہ میں اسی سے توسل کرتا ہوں، تیری ہی طرف سے رغبت رکھتا ہوں اور تیری ہی عطا اور بخشش کا طالب ہوں، تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں، تجھ سے تیری عطا کا تقاضا کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں تضرع و زاری کرتا ہوں، تیرے سامنے تواضع و انکساری کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں خضوع اور خشوع اپناتا ہوں، میں اپنے برے اعمال کا تیری بارگاہ میں اقرار کرتا ہوں، تیرے سامنے اصرار کرتا ہوں، میں تجھے تیری ان کتابوں کا واسطہ دیتا ہوں جو تو نے اول سے لے کر آخر تک اپنے نبیوں پر نازل کی ہیں، توریت، انجیل، قرآن، اور ان سب پر تیرا درود و سلام ہو۔ انہی کتابوں میں تیرا عظیم اور اعظم اس میں موجود ہے، ان تیرے اسما کے وسیلے سے جو ان کتابوں میں ہیں ان کے ذریعے تیرا قرب چاہتا ہوں، میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت اور سلام ارسال فرما، ان کی مشکل کشائی فرما، میری مشکل کشائی کو ان کی مشکل کشائی کے ساتھ مقرون فرما، تو نے ان کے ہر نیک کام کو اولیت دی ہے، انہی سے ہی آغاز کرتا ہے۔ تیری بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ تو آج کے دن میری دعا کے لیے اپنے آسمان کے دروازوں کو کھول دے، آج دن کو اور آج رات جو کچھ میں نے تجھ سے مانگا ہے، چاہے ان کا تعلق دنیا میں سے ہے یا آخرت سے، تو ان کی قبولیت کی اجازت عطا فرما، کیونکہ فقر و احتیاج نے مجھے ہر طرف سے گھیر رکھا ہے، مجھے احتیاج و فقر نے تیری بارگاہ میں جھکا دیا ہے، تیری بارگاہ میں پناہ حاصل کرنے کے لیے لے آئی ہے، میں ذلیل و خوار ہو چکا ہوں، بے چارگی میرے دامن گیر ہو چکی ہے، میں عذاب ہونے کے لائق ہو چکا ہوں، نافرمانی نے مجھے ہر طرف سے گھیر لیا ہے، یہ وہ وقت ہے تو نے اس میں اپنے ولیوں سے دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے۔ اے میرے اللہ، محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اپنی شفا بخش قدرت سے مجھے اندرونی اور بیرونی بیماریوں سے نجات عطا فرما، اور مجھ پر اپنی نظر رحمت فرما، مجھے اپنے وسیع رحمت میں داخل فرما، مجھ پر اپنی نظر محبت ڈال۔ جب تو تیری نظر ایک قیدی پر جاتی ہے تو اسے قید سے نجات دے دیتا ہے، اور جب تو وہی نظر ایک گمراہ پر کرتا ہے تو اسے ہدایت عطا کرتا ہے، جب تو حیران و پریشان پر نظر ڈالتا ہے تو اسے منزل مقصود اور اس کے معشوق تک پہنچا دیتا ہے، اور جب تو ایک نیاز مند پر نظر ڈالتا ہے تو بے نیاز ہو جاتا ہے، اور جب ایک ناتواں پر نظر ڈالتا ہے تو اسے ناتوانا کر دیتا ہے، اور جب ایک خوف زدہ پر نظر کرتا ہے تو اسے اہل امان مل جاتی ہے۔ اے ذوالجلال والاکرام بادشاہ، جب میرا تیرے دشمن سے یا اپنے دشمن سے سامنا ہو تو مجھے اکیلا نہیں چھوڑنا، اے وہ عظیم ذات، کسی کو علم نہیں کہ وہ کیسے ہے،
اس کی قدرت حیثیت کتنی ہے، وہ اپنی قدرت کو خود جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا ہے۔ اے وہ ذات کہ جس نے آسمان کے وسیلے سے ہوا کو مسدود کر رکھا ہے اور زمین کو اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ پانی پر بچھا رکھا ہے اور اپنی ذات کے لیے خوبصورت اسماء انتخاب کیے ہیں۔ اے وہ ذات کہ جس نے اپنے لیے وہ اسم تجویز کیا جب اس کے ذریعے کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا اور حاجت قبول ہوتی ہے۔ میں تیری بارگاہ میں اسی اسم کے ساتھ دعا مانگتا ہوں، میرے لیے اسے بڑھ کر طاقتور کوئی شفیع نہیں ہے۔ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، محمد و آل محمد پر درود و سلام ارسال فرما، میری خواہش کو پورا فرما۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، امام علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن، امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام علی رضا علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام، امام محمد تقی، امام حسن عسکری اور امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام، ان سب پر اللہ کی رحمت کا نزول ہو اور اس کی برکات نازل ہو۔ میرے ان سرداروں کو میری آواز سننے والا بنا تاکہ وہ سبھی تیری بارگاہ میں میری شفاعت کریں اور تو میرے بارے میں ان کی شفاعت قبول فرما۔ مجھے خائب و خاسر نہ فرما، اس حق کا واسطہ کہ تیرے بغیر کوئی معبود نہیں، تو ہی معبود برحق ہے۔ اے کریم، اے میرے اللہ، محمد و آل محمد کا واسطہ میری ان حوائج کو پورا فرما۔ جناب سید ابن طاؤس نے صفوان سے روایت کی کہ محمد بن علی حلبی جمعہ کے دن امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان کی خدمت میں عرض کیا، اے میرے آقا، اس دن کا سب سے بہترین عمل کون سا ہے، وہ مجھے تعلیم کیجیے۔ انہوں نے فرمایا، نہیں جانتا۔ وہ شخصیت جو بارگاہ نبوت میں فاطمہ زہرا سے بڑھ کر ہو، یہ نہیں جانتا۔ جو کچھ آن حضرت نے اس دن کے لیے اپنی بیٹی کو تعلیم کیا ہو، اس سے کوئی عمل نہیں بڑھ کر۔ آن حضرت نے اپنی بیٹی سے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن کو پائے وہ غسل کرے، بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہو جائے اور 4 رکعت نماز دو کر کے پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید پڑھے اور دوسری رکعت میں حمد کے بعد سورہ عادیات 50 مرتبہ پڑھے اور ان 2 رکعتوں کو مکمل کرے۔ باقی 2 رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ اذا زلزلت الارض 50 مرتبہ پڑھے اور دوسری رکعت میں بعد از الحمدللہ نصر 50 مرتبہ پڑھے۔ پھر سورہ نصر آخری سورہ ہے جو پیغمبر پر نازل ہوا۔ پھر یہ دعا پڑھے، اے میرے خدا، اے میرے سردار، جو کوئی آمادہ و تیار ہو یا کمر بستہ ہو یا اٹھ کھڑا ہو کسی مخلوق کی طرف انعام کی امید، فوائد و بخشش کی طلب، عطا و سخاوت کے حصول کے لیے جا سکے، تو بھی اسے میرے معبود میری آمادگی، میری تیاری، میری کمر بستگی اور میرا اٹھنا تیری نعمتوں، تیری بخشش، عطا اور تیرے انعام کی امید پر ہے۔ تو اے خدا مجھے اس نام میں ناکام نہ کر، تو اے خدا مجھے اس میں ناکام نہ کر، وہ جو مانگنے والوں سے تنگ نہیں ہوتا، جس کے ہاں عطا و سخا میں کوئی کمی نہیں آتی۔ میں تیرے حضور اپنے عمل خیر کی وجہ سے نہیں آیا جو میں نے آگے بھیجا، نہ کسی مخلوق کی سفارش لایا ہوں کہ اس کے ذریعے تیرا تقرب حاصل کروں۔ ہاں، محمد و آل محمد پر، ان پر تیری رحمتیں ہوں، ان کی سفارش کے ساتھ تیرے پاس تیرے عظیم عفو کی امید لے کر آیا ہوں، جس کے ذریعے تو نے خطا کاروں کو معاف فرمایا جبکہ وہ گناہوں میں غلطاں تھے۔ ان کا ایک عرصے تک گناہوں میں پڑے رہنا ان پر تیرے کرم و بخشش میں مانے نہیں ہو سکتا۔ اے میرے سردار، تو بار بار نعمتیں دینے والا ہے اور میں بار بار خطا کرنے والوں ہوں۔ میں حضرت محمد اور ان کی آل پاک کے حق کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، میرے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ عظیم گناہوں کو عظیم ہستی ہی معاف کر سکتی ہے۔ یا عظیم و یا عظیم و یا عظیم و یا عظیم یا عظیم و یا عظیم و یا عظیم۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عبادت کے بارے میں حدیث کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ بالخصوص وہ دعائیں و مناجات جو آپ بارگاہ ربوبیت میں عرض کرتی تھیں، آپ کی عبادت پر مزید گفتگو کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کتاب میں اس سے زیادہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ کی شخصیت ایک غیر معمولی شخصیت تھی۔ آپ ان کی دختر تھی جو عابدین کی صف میں اولیت رکھتے تھے۔ آپ کے والد گرامی جب رات کو عبادت خداوندی کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے پاؤں پر ورم ہو جاتے تھے اور کئی گھنٹوں تک اس کی بندگی میں مصروف رہتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا، اے طٰہٰ، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت اٹھائیں۔ آپ وہ ہستی تھی، آپ عبادت کے مفہوم کو بخوبی جانتی تھی، آپ کو عبادت کی قیمت معلوم تھی۔ جتنی اللہ کی معرفت ہوتی ہے اس مقدار میں اللہ کی بندگی ہوتی ہے۔ آپ معرفت پروردگار میں آسمانوں سے بلند مقام رکھتی تھی۔ آپ کی عبادت و بندگی میں تعجب نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو عبادت سے خوشی اور مسرت حاصل ہوتی تھی۔ آپ کو عبادت خداوندی میں وہ لذت حاصل ہوتی تھی جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے راحت و سکون حاصل ہوتا تھا۔ وہ اس قدر قیام و رکوع سجود میں رہتی تھی کہ گویا انہیں تھکاوٹ کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ معنوی اور روحانی ارمغان حضرت امام علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ نے بنی سعد کے ایک آدمی سے فرمایا کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں تجھے اپنی اور فاطمہ زہرا کی مشترکہ زندگی کے بارے میں کچھ بتاؤں؟ آپ نے فرمایا، حقیقت میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر اکرم کی محبوب ترین دختر تھیں۔ آپ ان دنوں جب میرے گھر میں تھیں، حالانکہ علم معنویت اور روحانیت اور انسانی تہذیب و اخلاق کے اعتبار سے اپنی مثال آپ تھی، باوجود اس عظمت و منزلت کے وہ اپنے گھر کے تمام امور خود انجام دیتی تھی۔ پانی کی مشق اٹھاتے اٹھاتے آپ کے سینے اقدس پر داغ پڑ گئے تھے، چکی پیستے پیستے آپ کے مبارک ہاتھوں پر گٹے پڑ گئے تھے، آپ اپنے گھر میں جھاڑو دینے کی وجہ سے آپ کا لباس غبار آلودہ ہو جاتا تھا، کھانا پکانے کی وجہ سے
دھوئیں کے اثرات آپ کے لباس پر دیکھے جا سکتے تھے۔ سید نساء العالمین اپنے گھریلو کاموں میں سخت مشقت اٹھاتی تھی۔ ایک دن میں نے ان سے کہا، بانو یمن، آپ اپنے والد گرامی کی بارگاہ میں تشریف لے جائیں اور ایک کنیز کی درخواست کریں تاکہ آپ رنج و رحمت سے بچ جائیں اور اپنے علمی اور معنوی تربیتی امور کی طرف زیادہ متوجہ ہوں۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بارگاہ نبوت میں تشریف لے گئی، لیکن ان کے والد گرامی ہاں کثرت کے ساتھ لوگ جمع تھے، اس لیے بغیر کسی بات کہے واپس تشریف لے گئیں۔ جب پیغمبر اکرم کو معلوم ہوا کہ ان کی دختر فرزانہ ان کے پاس کام کے لیے آئی تھیں، آپ دوسرے دن ہمارے ہاں تشریف لائے۔ اس دن ہم سوئے ہوئے تھے، سلام کرنے کے بعد ہمارے پاس بیٹھ گئے۔ فرمایا، فاطمہ جان، کل آپ کسی کام کے لیے آئی تھی اور بغیر کہے واپس چلی گئی، آپ نے بات کیوں نہیں کی تھی؟ امام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے سیدہ بات کرتی میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حقیقت یہ ہے کہ فاطمہ زہرا کے اپنے دوش پر مشق آب اٹھانے کی وجہ سے داغ پڑ گئے ہیں، چکی پیستے پیستے ان کے نازین ہاتھوں پر گٹے پڑ گئے ہیں، گھر کی صفائی کرتے کرتے ان کا لباس غبار آلودہ ہو جاتا ہے، کھانا پکانے کی وجہ سے ان کے لباس میں دھوئیں کے آثار دیکھے جاتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا وہ اپنے والد گرامی کے پاس جائیں اور ایک کنیز کی درخواست کریں۔ یہ سن کر پیغمبر اکرم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک عمل کی تعلیم نہ دوں؟ وہ تم دونوں کے لیے ہر قسم کے خادم سے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کیا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا، جب تم سونے لگو تو مکمل اخلاص اور حضور قلب کے ساتھ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیے، یہ عمل تمہارے لیے ہر قسم کے خدمتگار سے بہتر و برتر ہے۔ آپ نے فرمایا، جب تم سونے لگو تو مکمل اخلاص اور حضور قلب کے ساتھ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیے، یہ عمل تمہارے لیے ہر قسم کے خدمتگار سے بہتر و برتر ہے۔ سید نساء العالمین نے اپنا سر بلند کیا اور 3 مرتبہ فرمایا، میں کنیز خادم کے بجائے اس مانوی ارمغان ملنے پر اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہوں۔ بعض محدثین نے بیان کیا کہ ایک دفعہ کسی عجمی بادشاہ نے بارگاہ نبوت میں بطور ہدیہ غلام بھیجے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے فاطمہ زہرا سے کہا کہ وہ اپنے بابا کے پاس جائیں اور اپنے گھر کے کاموں کے لیے خدمتگار کا مطالبہ کریں۔ جب فاطمہ زہرا اپنے بابا کے پاس گئیں اور اپنی درخواست پیش کی تو رسول اللہ نے فرمایا، فاطمہ جان، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو وہ عمل ہدیہ کروں جو ہر خدمت گزار اور دنیائے مافیہ سے بہتر و برتر ہے۔ یہ سن کر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خوش ہوئیں۔ پیغمبر خدا نے فرمایا، میری بیٹی، ہر نماز کے بعد حضور قلب کے ساتھ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ اور آخر میں لا الہ الا اللہ پڑھیے۔ یہ برنامہ معنوی اور عبادت نہ صرف آپ کے مطالبے سے بہتر ہے بلکہ وہ دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بھی بہتر ہے۔ اس روز کے بعد فاطمہ زہرا نے اس روحانی عمل کو اپنی ہر نماز کے بعد بے پناہ شوق و ذوق کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس وجہ سے اس عمل نے تسبیحات فاطمہ کے نام سے شہرت پائی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو ہارون سے فرمایا، ہم اپنے بچوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اپنی نمازوں کے بعد تسبیحات فاطمہ زہرا پڑھیں اور اس معنوی برنامے کو ترک نہ کریں۔ جو شخص اس عمل کو اپنی زندگی میں جاری رکھتا ہے وہ بدبختی کا شکار نہیں ہوتا۔ مکارم الاخلاق میں ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے داغے کی تسبیح بنائی تھی۔ تکبیرات کو شمار کرنے کے لیے انہوں نے تسبیح میں 34 مرتبہ گرہیں بنائی تھی۔ آپ جب اللہ کی حمد و تعریف کرنے لگتی تو اس تسبیح کو اپنے ہاتھ میں گھماتی تھی۔ جب سید الشہداء حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی تو آپ نے ان کی قبر مبارک کی مٹی سے تسبیح کے دانے بنائے۔ لوگوں نے بھی آپ کی پیروی میں اس طرح کی تسبیحیں بنائی۔ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو پھر ان کی تربت پاک کی خاک سے تسبیحات بنائی گئیں، کیونکہ آپ کی تربت کو ہر اعتبار سے امتیازات اور فضائل حاصل ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ فاطمہ زہرا کی تسبیح سیاہ رنگ کے داغے سے بنی ہوئی تھی جس میں 34 دانے تھے۔ جب حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی تو آپ ان کی قبر مبارک پر آئی، ان کی قبر کی مٹی سے ایک خاص تسبیح بنائی۔ ہر نماز کے بعد وہ اس تسبیح کے وسیلے سے خدا کو یاد کرتی تھی۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خداوند تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور عبادت صرف فاطمہ زہرا کی تسبیحات سے بڑھ کر کسی چیز سے نہیں کی گئی۔ اگر ان تسبیحات سے کوئی اور چیز افضل ہوتی تو پیغمبر گرامی اپنی دختر کو اس چیز کا تحفہ عطا فرماتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جس کسی نے فاطمہ زہرا کی تسبیحات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور ستائش کی، اس نے اپنے پروردگار کو فراوانی کے ساتھ یاد کیا۔ فاطمہ زہرا کی تسبیح کے بارے میں کثرت کے ساتھ احادیث موجود ہیں، ان کے فضائل بھی مختلف اقسام کے ہیں۔ بعض روایت میں سب سے پہلے اللہ اکبر، اس کے بعد سبحان اللہ، آخر میں الحمدللہ مذکور ہے۔ یہی روایت ہمارے فقہا کے نزدیک مشہور معروف ہے۔ علامہ مجلسی نے اس ترتیب کے بارے میں مختلف آراء کا مفصل ذکر کیا ہے۔ دو شاندار نکات ہم نے جو روایت بیان کی ہیں ان میں سے ایک نکتہ یہ سامنے آیا ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے روحانی اور معنی فضائل میں مناقب اور خاندانی شرافت و عزت کے باوجود امور خانہ داری اور بچوں کی دیکھ بھال، ان کی پرورش، تربیت خود فرماتی تھی اور اپنے گھریلو اور مختلف امور اور ازواجی زندگی کو نہایتی مہارت کے ساتھ انجام دیا تھا۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن پیغمبر اکرم ہمارے گھر تشریف لائے تو اس وقت ان کی دختر فرزانہ فاطمہ زہرا چولہے پر کھانا پکا رہی تھی اور میں دال کو صاف کر رہا تھا۔ یہی اس سے
تنکے اور کنکریاں نکال رہا تھا۔ پیمر گرامی نے فرمایا علی جان میری طرف توجہ کیجیے تاکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ میں اللہ کے فرمان کے علاوہ بات ہی نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا جو آدمی اپنے گھر کے امور میں اپنی زوجہ کا پیار و محبت سے ہاتھ بٹائے اس کے نام اعمال میں اس کے جسم کے بالوں کے برابر 1 سال کی عبادت لکھی جاتی ہے اور ان کے تمام دن روزے دار کی حیثیت سے اور راتیں عبادت خداوندی میں مصروف لکھی جاتی ہیں۔ اسی مورد میں احادیث کا ایک مجموعہ بیان ہوا ہے۔ اے قاری عزیز، آپ نے معلوم کر لیا ہوگا کہ پیغمبر اکرم کے نزدیک جس ہستی کی تمام انسانوں میں سب سے بڑھ کر عزت و منزلت تھی وہ ان کی دختر فرزانہ فاطمہ زہرا تھی۔ جس قدر آپ اپنے بابا کے قریب تھی اس قدر قربت کسی دوسرے کو حاصل نہیں تھی۔ پیغمبر اکرامی سے اس طرح مربوط جس طرح ایک جز کل کے ساتھ مربوط ہوتا ہے یا ایک جز اپنے نظام اور سسٹم کے ساتھ رابطے میں ہوتا ہے، یہ وہ دلیل ہے جس کی بنیاد پر بیٹی اور عظیم والد کے درمیان مہر و محبت، رابطہ اور وابط، عشق و علاقہ، ہم آہنگی اس قدر مضبوط اور بلند تر تھی جس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ کوئی قابل تعجب بات بھی نہیں ہے کیونکہ آپ کے استاد آسمانی استاد تھے، وہ وحی کے شاگرد تھے، جو وحی ان پر ہوتی تھی وہ فوراً اپنی دختر فرزانہ کو تعلیم فرماتے تھے۔ اسی طرح انہیں بہترین اور شائستہ ترین علمی خزانہ مل جاتا تھا۔ رسول اسلام اپنی بیٹی کو تہذیب، انسانی اور اسلامی کے خوبصورت ترین اصولوں کی اور آسمانی مفاہیم و معارف کی تعلیم دیتے تھے۔ جی ہاں، سید نساء العالمین نے حکومت اور دانش علوم ربانی اس چشمہ شیریں سے نوش جاں فرمائے تھے جو ذب وحی سے مربوط تھا۔ آپ نے اپنے وسیع و عریض اور بیدار قلب کو مختلف اقسام کی حکمتوں سے لبریز کیا۔ اس معاملے میں آپ کے ملکوتی عقل اور وسیع ذکاوت نے بلند و بالا مفاہیم و معارف آسمانی کے حصول میں بے پناہ معاونت کی۔ آپ اپنے والد گراں قدر سے زیادہ علوم حاصل کرتی تھی اور انہیں اپنے قلب مبارک میں جگہ دیتی تھی۔ جی ہاں، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے احکام عدیہ، اخلاق اور بے پناہ دانش و حکمت اور یہ تمام علوم اپنے والد مہربان سے سیکھے۔ اس بے پناہ حکمت اور دانش و علوم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے سیدہ بطول کو اپنے الہام کے ذریعے سے علم و معرفت بھی عطا کیے تھے۔ آپ گزشتہ صفحات میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اسم کی بحث میں پڑھ چکے ہیں کہ آپ کے اسماء میں سے ایک اسم محدثہ بھی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے امام علی علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ ان کے فرزندوں کو اپنے بندوں پر حجتیں ٹھہرایا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ میری امت میں علم و دانش کے دروازے ہیں، جو شخص ان کے ذریعے سعادت و ہدایت نجات پانے کے لیے کوشاں ہوگا ضرور اللہ کی طرف سے اسے صراط مستقیم کی ہدایت ہوگی۔ لیکن نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ علم و دانش کا بحر و بیکراں تھی، لیکن ان سے احادیث بہت ہی کم لی گئی ہیں۔ عنقریب امر کی وضاحت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اگر سیدہ نساء العالمین کی زندگی لمبی ہوتی تو ایک طولانی عرصہ اس دنیا میں زندگی بسر کرتی، آپ کے پاس فرصت و آزاری بھی ہوتی، ماحول بھی میسر ہوتا، آپ اس دنیا کو علم و عرفان اور دانش حکمت سے لبریز کر دیتی۔ یہ صرف دعوی ملی نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے جو لارائب ہے۔ ساری زندگی میں دختر پیغمبر کو اپنے علم و دانش کے اظہار کے 2 موقف میسر آئے۔ ایک دفعہ جب آپ نے مسجد نبوی میں پرشکوہ آتشیں اور تاریخ ساز خطبہ دیا جو ہر زمانے اور ہر نسل کے لیے ایک تاریخی یادگار کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کو دوسرا وہ موقع ملا جب آپ صاحب فراش تھیں اور مدینہ کی خواتین آپ کے پاس عیادت کے لیے آئیں اور آپ نے ان لمحات سے فائدہ اٹھایا، ان دوران انہیں علم و دانش کے کچھ ابواب سکھائے تھے۔ اے قاری عزیز، اے متلاشی حق اور حقیقت، آپ آئندہ صفحات میں پڑھیں گے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کس قدر دانش و حکمت رکھتی تھی اور آپ کو خطابت اور آگاہی پر کس قدر کمال حاصل تھا۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں نہایت ہی تاسف اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کی ملکوتی زندگی بہت ہی کم تھی۔ آپ نے فاطمہ زہرا کی تاریخ ولادت پڑھی ہے، آئندہ صفحات میں ان کی تاریخ شہادت پڑھیں گے۔ آپ کو بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی زندگی کے پورے 20 سال بھی نہیں گزارے تھے، اس سے پہلے اس دنیا سے رحلت فرما گئی تھی۔ اے قاریان عزیز، ان اوصاف کے ساتھ آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس دنیا میں 50 یا 60 سال زندگی بسر کرتی تو وہ امت اسلامیہ کو فکری اور علمی ثروت سے مالا مال کر دیتی اور وہ سرمایہ علمی قیامت تک ہر نسل کے لیے کافی ہوتا۔ لیکن یہ کیا ہوا؟ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ سلسلہ احادیث اے قاری محترم، اب ہم چند اور احادیث جو سیدہ نساء العالمین سے روایت کی گئی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں نقل ہے کہ ایک دفعہ صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی۔ اس نے عرض کیا، میری والدہ اس وقت کمزور و ضعیفہ ہیں، انہیں نماز کے دوران فلاں امر میں اشتباہ ہوا ہے، انہوں نے مجھے آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے، میں آپ سے یہ مسئلہ دریافت کروں۔ صدیقہ طاہرہ نے اس عورت کو مسئلہ بتایا، وہ چلی گئی۔ پھر وہ دوسری مرتبہ آپ کے پاس وہی مسئلہ لے کر آئی، آپ نے اسے جواب دیا، وہ چلی گئی، حتیٰ کہ وہ اس طرح 10 مرتبہ آپ کے پاس آئی، آپ نے ہر بار بغیر کسی تھکاوٹ اور الجھن کے اسے جواب دے دیا۔ آخرکار وہ عورت اپنی اسی آمد و رفت و ایجاد زحمت سے شرمندہ ہوئی اور اس نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اے رسول اللہ کی دختر، میں آپ کے لیے زحمت و مشقت کا باعث بنی ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا، اے میری دوست، تو دیکھ، ایک شخص کو مزدوری کے لیے کہا گیا، وہ فلاں باری چیز چھت پر لے جائے تو اس کی اجرت 1,00,000 دینار مقرر کی گئی، کیا یہ کام اس آدمی پر سنگین و باری ہوگا؟ اس عورت نے جواب دیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، ہر مسئلے میں میری جو اجرت مقرر ہے وہ تخت الثری سے لے کر عرش اولی تک موتیوں سے لبریز فضہ ہے، اب تیرا کیا خیال ہے؟
کیا تیرا بار بار مجھ سے سوال کرنا مجھ پر باری ہوگا؟ آپ نے اسے فرمایا میں نے اپنے بابا رسول اللہ سے سنا ہے۔ انہوں نے فرمایا میرے مکتب کے علماء دانشور اس حال میں میدان محشر میں وارد ہوں گے تو ان کے علم و دانش اس راہ میں جد و جہد کے مطابق انہیں خلد ہائے کرامت پہنائی جائے گی، اور ان میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں علم کے حصول میں اور علم دانش کی ترویج و تبلیغ میں بہت زیادہ زحمات اٹھائی ہوں گی، انہیں ہزار ہزار نور کے حلے پہنائے جائیں گے۔ میدان محشر میں خداوند تعالیٰ کی طرف سے ندا بلند ہوگی، ہاں اے صاحبان علم و دانش کہ تم نے یتیماں اہل محمد کی علمی و دینی فکری سرپرستی کی تھی، ان کے حقیقی آبا کی ائمہ طاہرین کی رحلت کے بعد تم نے بھرپور شائستگی کے ساتھ ان کی محافظت اور مراقبت و کفالت کی، تم نے انہیں دانش و بینش سے لبریز و شاداب کر دیا تھا، جس قدر تم نے اسے علوم سکھائے اسی مقدار میں اس طرح اب بھی انہیں جنت کی نورانی خلقتوں سے آراستہ پراستہ کرو۔ اس وقت یہ علماء ان یتیموں اور اپنے شاگردوں کے ان کے حصول علم کے مطابق حسب مراتب حلت پہنائے جائیں گے، یہاں تک کہ بعض یتیم کو لاکھ لاکھ حلات پہنائے جائیں گے۔ اسی طرح یہ یتیم اپنے شاگردوں کو حلت تقسیم کریں گے۔ بعد ازاں اللہ پھر حکم فرمائے گا یتیموں کی کفالت کرنے والے علماء کو پھر حلت دیجیے، پھر انہیں حلت ملیں گے جہاں تک انہیں دگنا کر دیا جائے گا۔ ان شاگردوں میں تقسیم سے قبل جس قدر حلت ان کے پاس موجود ہوں گے اسی قدر انہیں دگنا کر دیا جائے گا۔ اسی طرح حسب مراتب ان کے حلت یافتہ شاگردوں کا حال ہوگا۔ پھر حضرت فاطمہ زہرا نے اس عورت سے فرمایا اے کنیز خدا، ان بہشتی حلتوں کا ایک داغا ان تمام اشیاء جن پر آفتاب چمکتا ہے لاکھ مرتبہ افضل و اعلیٰ ہے۔